انسان کی یہ نیچر ہے، فطرت ہے کہ وہ خدا کے تصور کے بغیر، خدا کے کانسیپٹ کے بغیر زندگی نہیں گزارتا۔ دنیا میں جتنی بھی قومیں آئی ہیں سب نے کسی نہ کسی کو خدا بنایا تھا، کسی کا سچا خدا، کسی کا جھوٹا خدا۔ لیکن ایک قوم ایسی بھی ہے جس کا خدا نہ تو پتھروں کے بنے ہوئے بت ہوتے ہیں، نہ آسمانوں پر عرش پر مستوی اللہ ہے، بلکہ ان کا خدا اصل میں خواہشات ہے۔ خواہش کسے کہتے ہیں؟ آپ کا دل جس طرف مائل ہو رہا ہو، وہ کام جسے کرنے کا آپ کا دل چاہتا ہو، ایسے کاموں کو خواہشات کہا جاتا ہے۔ آپ کی یہ خواہشات ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں یہ کر لوں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا گاڈ، جن کا خدا، جن کا اللہ، وہ کون کیا ہے؟ بولے خواہشات۔ یہ خدا ہے ان کا اصل خدا خواہشات ہیں۔ پھر خواہشات اگر پتھر کے بنے ہوئے بت کو خدا بنا دیں تو وہ اس کو بنا لیتے ہیں۔ خواہشات جب یہ کہتی ہیں کہ اللہ تمہارا خدا ہے تو پھر اللہ کو مان لیتے ہیں۔ خواہشات جب یہ کہتی ہیں کہ ملک کا قانون تمہارا خدا ہے تو پھر ملک کے قانون کو فالو کرتے ہیں۔ خواہشات جب یہ کہتی ہیں کہ فلاں مسلک ٹھیک ہے تو فلاں مسلک سے فتویٰ لے لیتے ہیں۔ خواہشات جب یہ کہتی ہیں کہ مولانا لوگ ٹھیک ہوتے ہیں تو مولانا لوگ ٹھیک ہوتے ہیں۔ خواہشات جب یہ کہتی ہیں کہ مولانا لوگ 2 نمبر ہوتے ہیں تو مولانا لوگ کیا بن جاتے ہیں؟ پھر 2 نمبر بن جاتے ہیں۔ خواہشات یہ کہتی ہیں کہ یہ والی کمیٹی ٹھیک ہے، یہ والی کمیٹی مسجد کی بالکل ٹھیک ہے۔ جب خواہشات پہ زد پڑتی ہے تو یہ کمیٹی مسجد کی کیا ہے؟ 2 نمبر ہے۔ خواہشات جب کہتی ہیں تو یہ امام 1 نمبر آدمی ہے کیونکہ آپ کے مطلب کی بات کرتے ہیں۔ جب یہی امام آپ کی خواہشات کے اگینسٹ چلے تو یہ امام 2 نمبر آدمی ہے۔ ابا آپ کا ہر مطالبہ پورا کرتے ہوں تو ابا بہت اچھے ہیں۔ خواہشات یہ کہتی ہیں کہ ابا بہت، کہ آپ خواہشات پوری ہو رہی ہیں، جو دل چاہ رہا ہے وہ ہو رہا ہے تو دل کیا کہے گا؟ ابا بہت اچھے۔ لیکن یہی ابا آپ کی خواہشات کے خلاف چلیں، خواہشات کہتی ہیں ابا بالکل بھی اچھے، بولو نا یار۔ دیکھو مسلمان یا کوئی بھی جو خدا کو مانتا ہو، چاہے جھوٹے خدا کو مانتا ہو، تو گاڈ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ گاڈ کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ گاڈ کو یہ اتھارٹی حاصل ہے کہ وہ جس چیز کو کہہ دے اچھا تو آپ کو ماننا پڑے گا اچھا۔ یہی ڈیفینیشن ہے نا گاڈ کی، ورنہ گاڈ بنانے کا فائدہ کیا اس کو؟ اور گاڈ کہہ دے یہ غلط ہے تو کیا ہے پھر؟ یعنی گاڈ کے آگے تو نہیں، اللہ سے زیادہ تو کسی کی عقل نہیں ہوتی نا بھائی۔ تو گاڈ کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کی رائے کے آگے پھر آپ اپنی رائے کو فنا کر دیں۔ تو جب آپ کے ابا اس وقت تک اچھے ہیں جب تک وہ آپ کی خواہشات پوری کر رہے ہیں، تو خواہشات کے کہنے سے آپ نے ابا کو کیا کہہ دیا؟ اچھا۔ اور جب وہ آپ کی خواہشات کے اگینسٹ چلے تو پھر آپ کے ابا اچھے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب آپ گاڈ کس کو مانتے ہو؟ خواہشات کو مانتے ہو۔ وہ جو کہہ رہی ہے فوراً فالو کرتے ہو اس کو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ ابا کے لیے بھی بیٹا، معذرت کے ساتھ یہاں ابا بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ خوش ہو رہے ہوں گے کہ ہمارے فضائل چل رہے ہیں، لیکن ابا کے لیے بھی بیٹا اس وقت تک اچھا ہے جب تک ابا کی خواہشات کو پورا کرے، کما کما کے کھلائے۔ یہ لو ابا پیسے، ابا کہیں شادی نہیں کرنی ہے، کما کے مجھے دینا ہے، بالکل میں کوئی بیوقوف احمق تھوڑی ان چکروں میں پڑ جاؤں ابھی، کما کے دوں گا، آپ ہیں پہلے۔ ابا کہیں تبلیغ میں نہیں جانا ہے، ابا میں آپ کی خدمت کے لیے پیدا ہوا ہوں، تبلیغ تو بیکار لوگوں کا کام ہے جن کے پاس کوئی کرنے دھرنے کا کوئی کام نہیں ہوتا، میں تھوڑی جاؤں گا تبلیغ میں، مجھے تو اللہ نے آپ کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، دین کی تبلیغ کے لیے پیدا، بولو نا نہیں۔ ابا کو ایسا بچہ بہت اچھا لگا، سب سے پیارا بچہ، بہت نیک، کیونکہ ابا کی خواہشات یہ کہہ رہی ہیں کہ پیارے کی ڈیفینیشن یہی ہے، لہذا یہ کیا ہے؟ پیارا ہے، چاہے وہ عجیب صحیح کیوں نہ ہو۔
بھائی ویڈیو نہ بنائے. تو عورت کے لیے وہ والا میاں پیارا ہے جو تمام قسم کی پابندیاں اس سے ہٹا دے. اچھا ہسبینڈ، جب عورت کہتی ہے نا میرے ہسبینڈ بہت اچھے ہیں، سمجھ لو کسی قسم کی ہسبینڈ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، نہ فجر کی پابندی، نہ ظہر کی، نہ عصر کی، نہ عشاء کی، نہ مغرب کی. پہلے مغرب آتی ہے پھر عشاء آتی ہے. نہ پردے کی، کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں. تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ دنیا میں تمہیں کچھ لوگ ایسے لگیں گے جن کا خدا اصل میں ان کی خواہشات ہیں. اس بیس پہ کبھی وہ اسلام کو اچھا کہیں گے، کبھی وہ کسی اور چیز کو اچھا کہیں گے، کبھی وہ اچھا ابا کو اچھا کہیں گے، کبھی وہ مولوی صاحب کو اچھا کہیں گے، کبھی وہ پیر و مرشد کو اچھا کہیں گے، کبھی حکومت کو اچھا کہیں گے، کبھی امریکہ کو اچھا کہیں گے تو کبھی امریکہ کو برا کہیں گے. ان کی بیس دلائل نہیں ہے بلکہ ان کی بیس کیا ہے؟ خواہشات. اور آج کا جو دور ہے نا اس میں مسلک بھی وہی اچھا ہے جو آپ کی خواہشات کو اپیل کرتا ہے. 3 طلاقیں دینے کے بعد اہل حدیث بہت اچھے لگتے ہیں. 3 طلاقیں دینے کے بعد بولو نا، اہل حدیث کا لگتا ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق چلتے ہیں. اور یہ چاروں امام جو تھے، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، جو تابعین تبع تابعین کے دور میں تھے، ان بیچاروں کو تو قرآن و سنت کا ذرا سا بھی علم نہیں تھا. یہ تو تورات اور انجیل پر چلا کرتے تھے. بھائی تمہیں قرآن و حدیث اب سمجھائیں گے 15ویں صدی کے مولوی، اور وہ بھی طلاق جیسے حساس مسائل جس میں بیوی کے حلال یا حرام ہونے کا جس سے تعلق ہے. تو جب 3 طلاقیں کوئی دیتا ہے نا تو اس کو حنفی بالکل بھی اچھے بولو نہیں، شافعی بالکل بھی اچھے نہیں لگتے، بلکہ امام حنیفہ ہی اچھے نہیں لگتے، نہ امام شافعی لگتے ہیں، نہ امام مالک لگتے ہیں، نہ امام بخاری لگتے ہیں. صبح و شام بخاری کی رٹ لگائے گا، 3 طلاقیں دے گا تو بخاری کبھی کھول کے نہیں دیکھے گا. صحیح ہے نا؟ کیونکہ امام بخاری کی رائے یہی ہے کہ 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 3 ہوتی ہیں. کبھی بھی نہیں کھول کے دیکھے، صبح و شام بخاری. تو جب اپنی بیٹی گھر سے بھاگ جائے، مثالیں سمجھیں، خاندانی مثالیں، ویسے تو یہ خاندانی مثال نہیں ہے، اللہ نہ کرے، خاندانی اس اعتبار سے کہ جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں اس سے وہ بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی. یہ مطلب نہیں کہ بیٹی کا گھر سے بھاگنا کوئی خاندانی کام ہے، مثال خاندانی ہے، کام خاندانی نہیں ہے. بچی گھر سے بھاگ گئی، بھاگی بھی باپ کی کوتاہی سے، وہ نکاح نہیں کر رہا اس کا ٹائم پہ، نہ باپ دلچسپی لے رہا ہے نہ بھائی دلچسپی، ہر رشتے میں کیڑے نکال کے ریجیکٹ. تو اللہ نہ کرے آپ کی بچی گھر سے بھاگ گئی، وہ بھی آپ کی غلطی سے، تو فوراً اہل حدیث سے فتویٰ لیں گے کہ جی بغیر ولی کی اجازت کے اس نے شادی کی ہے. قرآن حدیث کی روشنی میں بتائیں، باپ کی مرضی کے بغیر لڑکی اگر شادی کرتی ہے تو یہ نکاح کنسیڈر ہوگا یا نہیں؟ وہ فتویٰ دیں گے ولی کی اجازت کے بغیر لڑکی، بالغ عاقل لڑکی بھی نکاح نہیں کر سکتی. اور یہ تینوں اماموں کا یہی مذہب ہے، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا یہی مذہب ہے، یہی رائے ہے ان کی. سمجھتے ہو؟ وہ جو حدیثیں لکھ کے دیں گے اس وقت اختلافی مسئلہ ہے تو دلائل دونوں طرف ہیں، تو وہ فوراً سمجھ میں آ رہی ہوں گی اور پھر فتویٰ لے جا کے سب کو دکھائیں گے. پھر اگر کوئی حنفی عالم یہ فتویٰ دے گا بھائی اگر کفو میں نکاح کیا ہے، معیوب حرکت ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اگر پیرلل ہے، لڑکا ہم پلہ ہے، جوڑ کا ہے تو ہو گیا نکاح، تو فوراً جواب میں کہیں گے ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، ہم حنفی شافی کی باتیں نہیں کرتے. حدیث میں لکھا ہے لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. سمجھتے؟ لیکن اگر خود شادی کرنے کی بات آئے گی، سیٹنگ چل رہی ہے، لڑکی کے ابا مان نہیں رہے ہیں، پھر مفتی طارق مسعود صاحب کو فون کریں گے. اہل حدیث بھی فون کرتے ہیں بعض. جب کوئی اہل حدیث نوجوان ہو نا اور اس کی سیٹنگ ہو جائے، لڑکی کے ابا راضی نہیں ہے اور یہ بھگا کے شادی کرنا چاہتا ہے، تو بعض اہل حدیث بھی ہمیں فون کرتے ہیں. اور یہ کام حنفی بھی کر رہے ہوتے ہیں، میں کسی مسلک کی برائی نہیں کر رہا، ان کو بھی جب خواہشات ہوتی ہیں تو ادھر لڑکتے ہیں. تو وہ اہل حدیث فون کر رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب آپ کیا کہتے ہیں امام ابو حنیفہ اس مسئلے کے بارے میں، لڑکی کے ابا راضی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں نا، اگر سب کے ابا کے راضی ہونے کی شرط لگائی جائے تو کیسے شادیاں ہوں گی؟ تو قرآن و حدیث سے آپ ہمیں بھی دلائل دے دیں. میں ان سے ایسے موقع پہ اگر مجھے پتہ چل جائے نا کہ اہل حدیث ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ آج تک تو آپ قرآن و حدیث سمجھتے رہے ہیں اہل حدیث علماء سے، ان کا مسلک آپ کو لگتا تھا کہ یہ قرآن و حدیث کے 100% مطابق ہے. آج جب آپ میں ٹھڑک جاگ رہی ہے
لڑکی کو گھر سے بھگانے کا دل کر رہا ہے، آج آپ کو قرآن و حدیث کون بتائے گا؟ مفتی طارق مسعود صاحب بتائیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ حنفی ہیں، اور فقہ حنفی کا جو مفتہ بھی قول ہے اس پہ یہ فتویٰ دیں گے، اور ظاہر دلائل اس طرف بھی ہیں. تو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں میں حنفی منفی نہیں ہوں، میں صرف قرآن و حدیث کو مانتا ہوں. آپ قرآن سے حدیث سے دلیل دیں. میرے پورے ایک تحقیق ہے اس پر ریٹن میں کہ امام ابو حنیفہ کے کیا دلائل ہیں کہ لڑکی اگر غیر کفو میں نکاح کرتی ہے تو نکاح ہو جاتا ہے. پورا مدلل تحریری فتویٰ موجود ہے. ایک ایک دلیل کا جواب مجھے معلوم ہے، میں نہیں دیتا ایسے موقع پہ. سامنے والا اسلام کو فالو نہیں کر رہا، وہ کس کو خدا بنا رہا ہے؟ بولو، خواہشات. میں کہتا ہوں جاؤ بھائی اہل حدیث علماء سے فتویٰ لو اس بارے میں. سمجھتے ہو؟ تو آپ خواہشات کے غلام.